یہ خوف کے غار ہیں، لیکن یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ اکثر ان غاروں سے چنگاریاں اڑتی ہیں اور پھر یہ چنگاریاں زمین پر گر کر سرد ہو جاتی ہیں۔ ایک بار میں نے ان چنگاریوں کو رات بھر دیکھا، اور جب یہ ٹھنڈی ہو گئیں تو میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ اب یہ گرم نہ تھیں، لیکن چٹانوں پر ایک عجیب چیز موجود تھی۔ یہ چیز ان سرد چنگاریوں سے بنی تھی۔ میں نے سخت پتھروں کی مدد سے ان چنگاریوں کو کھرچ دیا، اور یہ چنگاریاں بہت سخت تھیں۔ تب میرے بچے، میں انہیں اٹھا لایا۔ میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا۔ میں نے ان چنگاریوں سے بن جانے والی پتھریلی چیز کو پتھروں پر گھسا، اور اس سے ایک خوفناک چیز بن گئی۔ یہ چیز بہت خطرناک ہے۔ تم ان سے درختوں کو کاٹ سکتے ہو، تم ان سے انسانوں کو بآسانی ہلاک کر سکتے ہو۔ ان غاروں کے دہانوں سے بہنے والی چنگاریوں کا ایک بڑا ذخیرہ یہاں موجود ہے۔ میں ابھی دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا۔ آؤ، میں تمہیں سرد چنگاریاں دکھاؤں۔ اور بوڑھا مجھے غاروں کی دوسری طرف لے گیا۔ یہاں ایک سیاہ سیاہ سی شے پتھروں کے درمیان جمی ہوئی تھی، لیکن وہ شے پتھروں سے الگ تھی۔ بوڑھے نے نوکیلے پتھروں کی مدد سے اسے کھرچا، اور اس کی پپڑیاں اکھڑ گئیں۔ بلا شبہ وہ پتھر سے زیادہ سخت تھی، پتھر سے زیادہ وزنی تھی، اور پتھر کی طرح ٹوٹنے والی نہیں تھی۔ جانتے ہو پروفیسر، وہ کیا تھا؟ وہ فولاد تھا۔ آتش فشانوں نے فولاد پگھلا کر اگل دیا تھا، اور بالآخر وہ انسان تک پہنچ گیا۔ ہم فولاد کے بہت سے ٹکڑے غاروں میں اٹھا لائے، اور میں سامی کے ساتھ مل کر پتھروں پر گھس گھس کر ہتھیار بنانے لگا۔ یہ بوڑھے کا پراسرار راز تھا، جسے وہ ابھی تشت ازبام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بلا شبہ اس دور کے لیے یہ پراسرار راز تھا۔ اس راز سے واقف ہو کر قبیلے مضبوط بن سکتے تھے، اور جس قبیلے کو یہ راز معلوم ہوتا وہ اس دور کا سب سے طاقتور قبیلہ ہوتا، اور بوڑھا اپنے قبیلے کو سب سے زیادہ طاقتور بنانا چاہتا تھا۔ اس نے ہمیں ہتھیاروں کی شکل ڈیزائن کر کے دی، اور ہم اس کی مرضی کے مطابق کام کرنے لگے۔ بوڑھا میری محنت سے بہت خوش تھا۔ ہم اس کی مرضی کے مطابق ہتھیار تیار کرنے لگے، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ ہم یہ کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں تو اس نے ہمیں مکمل طور پر اختیارات دے دیے۔ اس نے کہا کہ وہ قبیلے کے دوسرے امور دیکھنے واپس جا رہا ہے، اور وہ پہاڑوں سے چلا گیا۔ اب سامی اور میں تنہا رہ گئے تھے۔ اس دوران سامی مجھ سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے متاثر ضرور تھی، لیکن تنہائی میں بھی کبھی اس نے میری طرف کسی خاص التفات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ بعد میں میری سمجھ میں آئی۔ وہ اپنے باپ بوڑھے ارساس سے خوفزدہ تھی۔ چنانچہ اس کے چلے جانے کے بعد جب ہم آگ اگلنے والے پہاڑوں سے سیاہ شے جمع کر رہے تھے، وہ تھک کر ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ پتھر پر بیٹھ کر وہ میری طرف دیکھنے لگی، اور اس کی آنکھوں میں ایک پیغام ابھر آیا۔ کیا بات ہے سامی، واپس نہ چلو گی؟ میں نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ میں تھک گئی ہوں۔ سنو، پہاڑوں کے اس طرف ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے۔ اگر ہم اس چشمے میں نہا لیں تو طویل تھکن دور ہو سکتی ہے۔ روشنی کا سفر ابھی دیر کا ہے۔ جس وقت آگ پہاڑوں میں غروب ہوگی ہم واپس پہنچ چکے ہوں گے۔ چلو، میں نے آمادگی ظاہر کر دی، اور سامی میرے ساتھ چل پڑی۔ دراز قامت اور سبک جسم کی مالک یہ لڑکی مجھ سے تیز چل رہی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی چٹانوں کو بآسانی پھلانگ سکتی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ چل رہا تھا، اور جب وہ کسی اونچی چٹان سے نیچے کودتی تو اس کے جسم کی حرکت میرے جسم میں ہیجان بپا کر دیتی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم چشمے کے قریب پہنچ گئے۔ خشک بنجر پہاڑیوں میں اس چشمے کا وجود بہت دلکش تھا۔ اکثر ننھے پرندے اس پر پانی پینے آ جاتے تھے۔ سامی نے اپنے لمبے جسم کو جھکایا اور چشمے میں چھلانگ لگا دی۔ میں چشمے کے کنارے جا کھڑا ہوا۔ شفاف پانی میں وہ مچھلی کی طرح تیر رہی تھی، کبھی غوطے لگاتی اور اس کی ٹانگیں پانی چیرنے کے لیے پھیل جاتی، اور پھر وہ اچانک پلٹتی اور اس کا رخ میری طرف ہو جاتا۔ کئی منٹوں تک وہ اسی طرح پانی میں اٹکھیلیاں کرتی رہی۔ پھر ایک بار اس نے چشمے سے گردن نکالی۔ توسا، اس نے آواز دی۔
میں نے کہا۔ کیا تمہیں پانی سے خوف لگتا ہے؟ نہیں، میں نے کہا۔ تو پھر نہاتے کیوں نہیں؟ آؤ، اس نے کہا، اور دوسرے لمحے میں اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنسی اور پھر اس نے پانی میں غوطہ لگایا۔ وہ میرے مقابلے میں کہاں تیر سکتی تھی؟ ہم چشمے کی تہہ میں پہنچ گئے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ہنستی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ اس کا مچھلی کی طرح چکنا جسم میرے قریب تھا۔ میں اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ میں کسی گھڑیال کی طرح جھپٹا اور اس ننھی سی مچھلی کو بازوؤں میں دبوچ لیا۔ اس کا چکنا جسم میرے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا، لیکن وہ خود مجھ میں جذب ہو جانا چاہتی تھی اور وہ جنگلی بیل کی طرح مجھ سے لپٹ گئی۔ پھر ہمیں مجبوراً تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے کو چھوڑنا پڑا۔ ہم کنارے کی طرف بڑھ گئے اور پھر کنارے پر وہ دوبارہ مجھ سے لپٹ گئی۔ اس نے میرے سینے میں منہ چھپا لیا اور جب شام بالکل سیاہ ہو گئی تو ہم دونوں اٹھے اور غاروں میں واپس آ گئے۔ اس روز ہم سیاہ دھات نہیں لائے تھے۔ سامی کی چال میں عجیب سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ اس کی آنکھیں ایک انوکھے خمار میں ڈوبی ہوئی تھیں اور راستے بھر وہ میرے جسم سے لگی لگی چلتی رہی۔ غار میں داخل ہو کر وہ ایک بار پھر میرے سینے سے لگ گئی۔ عجیب دیوانگی سی تاری تھی اس پر۔ میں نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا اور غار کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ میں بھوکا ہوں سامی، میں نے کہا اور وہ مسکرانے لگی۔ پھر وہ سنبھل گئی۔ اس نے کھانے پینے کا سامان اکٹھا کیا اور میں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کی اس معصوم مسکراہٹ پر میں بھی مسکرا رہا تھا۔ سامی نوخیز تھی جبکہ میں جہان دیدہ۔ میں نے دنیا دیکھی تھی، مجھے کئی لڑکیوں کا تجربہ تھا، جبکہ سامی کی زندگی میں میں پہلا مرد تھا۔ بوڑھے ارساس نے اسے پورے قبیلے سے دور رکھا تھا۔ وہ سامی کو نہ جانے کیا بنانا چاہتا تھا اور سامی اس کے معیار پر پوری اتری تھی۔ وہ بوڑھے ارساس کی بہترین نائب تھی۔ اس نے بوڑھے کی ذہنیت کا بڑا حصہ حاصل کر لیا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک عورت تھی، ایک معصوم کلی تھی، اور کلیاں کھلنے کے بعد ہی پھول بنتی ہیں۔ ہر کلی کے دل میں گلشن دیکھنے کی آرزو ہوتی ہے۔ چنانچہ سامی کی آرزو پوری ہو گئی تھی اور یہ گلشن اسے اس قدر پسند آیا کہ وہ بار بار اسے دیکھنے کی آرزو کرنے لگی، اور میں نے اس کی تمام آرزویں پوری کر دی۔ میری راتیں پھر سے دلکش ہو گئیں۔ رات بھر ہم ایک دوسرے کی آغوش میں رہتے، دن کو البتہ پابندی سے بوڑھے ارساس کی ہدایت کے مطابق کام کرتے تاکہ اسے شکایت نہ ہو۔ ارساس تو جیسے ہمیں بھول ہی گیا تھا۔ ہفتوں گزر گئے، ایسا لگتا تھا جیسے دنیا میں ہمارے علاوہ کسی کا وجود نہ ہو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے زندہ تھے۔ ایک رات سامی میری آغوش میں تھی۔ اس کا حسین جسم میرے جسم سے چپکا ہوا تھا۔ وہ میرے سینے میں منہ چھپائے کچھ سوچ رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے آواز دی، تو سا۔ میں نے کہا، کیا تم نے سمندروں کی سیر کی ہے؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ بابا ارساس بہت بڑا جادوگر ہے، وہ سمندر میں سیر کر سکتا ہے۔ کیسے؟ میں نے تعجب سے کہا۔ یہ اس کا پوشیدہ راز ہے، لیکن میں تم سے کوئی راز نہیں چھپا سکتی۔ تمہارے علاوہ اب میرے پاس کیا ہے؟ آج ہم سیاہ پتھر نہیں جمع کریں گے، آج ہم سمندر کی سیر کریں گے۔ لیکن کس طرح؟ بس تم دیکھ لینا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر دوسری صبح ہم نے کھانے پینے سے فارغ ہو کر سمندر کا رخ کیا۔ سمندر یہاں سے کافی دور تھا، لیکن ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اونچی اونچی چٹانوں کو پھلانگتے ہوئے سمندر کی طرف دوڑ رہے تھے۔ سورج بلند ہوتا جا رہا تھا اور پھر دن خوب چمکنے لگا جب ہم سمندر کے نزدیک پہنچے۔ سمندر میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، لیکن انسانی پیکر اختیار کرنے کے بعد سے اب تک مجھے سمندر میں داخل ہونے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ میں نے ان دیو پیکر موجوں کو دور سے دیکھا تھا۔ سمندر کے کنارے ریت کے اونچے نیچے ٹیلے بکھرے ہوئے تھے۔ سامی آہستہ آہستہ کناروں کی طرف بڑھنے لگی۔
میں ابھی تک اس کی اس بات پر حیران تھا، اس حالت میں ان لہروں پر سیر کیسے کی جا سکتی تھی۔ تب سامی نے کہا، میرے بابا ارساس ایک پوشیدہ علم جانتے ہیں جس سے دوسرے لوگ ناواقف ہیں۔ ان کا علم انہیں نت نئے راستے بتاتا ہے۔ بابا کا کہنا ہے کہ ہم سخت ہتھیاروں کو لے کر سمندر پر سفر کرتے ہوئے دوسری بستیوں کی تلاش میں جائیں گے، نئے جہاں دیکھیں گے، اور بابا اسی سلسلے میں دن رات سوچتے رہتے ہیں۔ کالے پتھروں کے ہتھیار بھی انہوں نے اسی لیے بنائے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے پاس ان کے ہتھیاروں کا جواب نہ ہو۔ دوسری چیز جو میرے بابا نے دریافت کی ہے وہ لکڑی ہے۔ ہاں توسا، یہ درخت جن پر ہمارے قبیلے نے قبضہ کیا ہے بابا کے لیے بہت کارآمد ہے۔ بابا اس قبیلے پر صرف اس لیے قبضہ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہاں اچھے پینے کا پانی اور سبزیاں ملتی ہیں، لیکن ان کی سب سے بڑی ضرورت وہ درخت ہیں جن کی لکڑیوں سے وہ ایک انوکھی چیز بنانا چاہتے ہیں، اور اس انوکھی چیز کا ایک نمونہ یہاں موجود ہے۔ اس کے بارے میں صرف مجھے معلوم ہے اور کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور بابا ایک بار مجھے اس کی سیر بھی کرا چکے ہیں۔ آہ توسا، سمندر کی لہروں پر اچھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیا تم سمندر کی سیر کرو گے؟ اس نے پوچھا، اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ریت کے ایک ٹیلے کے نزدیک پہنچ گئے۔ سامی نے احتیاطاً چاروں طرف دیکھا اور پھر وہ گھٹنوں کے بل ٹیلے کے نزدیک بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے سے ایسا ہی لگتا تھا جیسے وہ کسی خزانے کا انکشاف کرنے جا رہی ہو۔ اس نے اپنی لمبی لمبی انگلیوں سے ریت کریدنا شروع کر دی۔ چند لمحے وہ ریت کریدتی رہی اور پھر اس کی مدد کے لیے میں بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ہم نے کافی ریت ہٹا دی تو کوئی گول گول سی سخت شے برآمد ہوئی اور ہم ریت ہٹاتے رہے۔ میں درختوں کی لکڑیوں کی اس چوکور ڈبے کو دیکھ رہا تھا جو میرے لیے انوکھا تھا۔ درخت کی موٹی موٹی ٹہنیاں ہموار کاٹ کر انہیں مضبوطی سے جوڑ کر درخت کی لمبی چھال سے باندھ دیا گیا تھا۔ بلا شبہ پروفیسر، اس دور میں یہ کام سخت مشکل تھا۔ موٹی اور مضبوط چھال سے ان لکڑیوں کو اس طرح جکڑا گیا تھا کہ اس کی مثال ملنا مشکل تھی۔ اس کا پہلے فرش بنایا گیا تھا اور پھر اسی انداز میں اس کے چاروں طرف دیواریں کھڑی کر دی گئی تھیں۔ وہ بغیر ڈھکن کے کسی صندوق کی شکل رکھتی تھی۔ یہ کشتی کی ابتدائی شکل تھی۔ میں اسے دنیا کی پہلی کشتی نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس وقت پوری دنیا کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ نہ جانے کون سے خطے میں کون کون سے لوگ آباد ہوں گے، ان میں نہ جانے کتنے ذہین لوگ ہوں گے۔ بہرحال میں نے پہلی کشتی دیکھی اور پھر ہم دونوں اس کشتی کو پکڑے ہوئے سمندر کے قریب پہنچ گئے۔ سامی بے دھڑک سمندر میں اتر گئی اور اس نے کشتی لہروں پر چھوڑ دی، پھر اس کے کنارے پکڑ کر اچھل کر اس میں بیٹھ گئی، اور یہی عمل میں نے کیا۔ سامی نے کشتی کے ایک طرف رکھی ہوئی دو موٹی موٹی لکڑیاں اٹھائیں، ایک میرے ہاتھ میں دے دی اور دوسری خود پکڑ لی۔ پھر اس نے مجھے کشتی چلانا سکھایا اور کشتی سمندر کی لہروں پر دوڑتی آگے بڑھنے لگی۔ بلا شبہ مجھے اس چھوٹے سے سفر میں بے حد لطف آیا تھا۔ مضبوط کشتی لہروں پر ہچکولے لیتی آگے بڑھ رہی تھی اور سامی مسرت سے مسکرا رہی تھی۔ کافی دیر تک ہم سمندر کی سیر کرتے رہے۔ پھر سامی نے کشتی واپس موڑنے کا طریقہ بتایا اور کشتی کنارے کی طرف چل پڑی۔ جو ہی وہ کنارے پر پہنچی میں کود کر نیچے اتر آیا۔ پھر میرا سہارا لے کر سامی بھی نیچے آ گئی اور ہم دونوں کشتی کو گھسیٹتے ہوئے ٹیلے کے نزدیک آ گئے۔ کشتی کو اسی احتیاط سے ریت میں چھپا دیا گیا جس طرح وہ پہلے تھی۔ ریت برابر کرنے کے بعد ہم پھر اپنے کام پر چل پڑے اور سیاہ پتھر کی دھات لے کر واپس غار میں آ گئے۔ مڑے ہوئے تیز دھات والے ہتھیاروں کے ڈھیر لگتے رہے۔ ہم نے پہاڑوں کی اگلی ہوئی تمام دھات ہتھیاروں میں بدل دی، لیکن بوڑھا ارساس واپس نہ آیا۔ شاید وہ ان غاروں میں ہمیں چھوڑ کر بھول گیا تھا، یا پھر وہ درختوں والی بستی کو اثر نو تعمیر کر رہا تھا۔ وہ کچھ بھی کر رہا ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس غار میں رہ کر ہم پوری دنیا کو بھول گئے تھے۔ ہمارے کھانے پینے کے لیے یہاں اتنا کچھ موجود تھا کہ ہم سال ہا سال گزار سکتے تھے۔ پھر سامی کے لیے میں تھا اور میرے لیے سامی۔
لیکن اب اس کا پیٹ پھول گیا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں اس کے پھولے ہوئے پیٹ کو دباتا اور وہ تکلیف سے چیخ اٹھتی۔ ایسے نہ کرو توسا، وہ ناز سے کہتی اور میں مسکرا دیتا۔ میں جانتا تھا کہ اس کا پیٹ کیوں پھول گیا تھا۔ گو میرے ساتھ رہنے والی دوسری لڑکیوں کے پیٹ کبھی نہ پھولے تھے، لیکن میں نے کئی قبیلوں میں افرائش نسل دیکھی تھی۔ پھر ایک شام اچانک بوڑھا ارساس واپس آ گیا۔ ہم نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ ارساس بھی مسکرا رہا تھا۔ اس نے شام کے جھٹپٹے میں سامی کے پیٹ پر غور کیا تھا، لیکن مشعل کی روشنی میں اس نے ہتھیاروں کو دیکھ کر خوشی سے قلقاریاں لگائی تھیں، اور پھر اس نے ہم دونوں کی خوب تعریف کی۔ وہ ہتھیاروں کے ڈھیر کو کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ بلا شبہ تم دونوں میری امیدوں پر پورے اترے۔ میں نے تم پر غلط اعتماد نہیں کیا تھا۔ بہت جلد میں تمہیں ایک اعلیٰ منصب دوں گا توسا۔ بہت جلد ہم بڑے قبیلوں میں شمار ہونے لگیں گے، اور پھر ہم زمین کا سفر کریں گے۔ ہمارے لشکر دوسرے قبیلوں کی طرف بڑھیں گے، اور ہم ان قبیلوں کو اپنا فرمان بردار بنائیں گے اور ان پر اپنی طاقت کا اظہار کریں گے۔ انسان کے دل میں ہوس ملک گیری جنم لے چکی تھی۔ ارساس نے ہم لوگوں کے ساتھ کھانا کھایا، اور پھر وہ اپنی مصروفیات کے بارے میں بتانے لگا۔ اس نے بتایا کہ درختوں والے بہت ذہین تھے، لیکن انہیں وہ علم نہیں آتے تھے جو بوڑھا ارساس جانتا تھا۔ بوڑھا ارساس زمینوں کے سینے سے سبزیاں کھینچ سکتا تھا، اور بوڑھے ارساس نے جانوروں سے بھی ایک چیز حاصل کی ہے جسے اس وقت کوئی نام نہیں دیا گیا تھا، لیکن اب ہم اسے دودھ کہتے ہیں۔ اس نے درختوں کے درمیان سے وحشی جانور پکڑے اور انہیں انسان کا موتی کر دیا۔ اب جانور اس سے مانوس ہیں، اور وہ ان کے تھنوں سے وہ چیز حاصل کرتا ہے جو بچے اپنی ماؤں کی چھاتیوں سے حاصل کرتے ہیں، اور یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ رات کے بہت بڑے حصے میں بوڑھا اپنے کارناموں کی تفصیل سناتا رہا، اور پھر گھاس کے ڈھیر پر سو گیا۔ اس رات میں سامی سے دور رہا۔ سامی بھی گھاس کے ڈھیر پر پڑی بے چین نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، لیکن خود اس نے بھی بوڑھے کی موجودگی کو نظر انداز کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اور پھر رات کے کسی حصے میں ہم سو گئے۔ صبح کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے بوڑھے کو دیکھا۔ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں سامی کا پیٹ ٹٹول رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے آثار تھے۔ اس نے چاروں طرف سے سوتی ہوئی سامی کو دیکھا اور پھر اسے تھپڑ مار کر جگانے لگا۔ سامی جاگ گئی۔ میں خاموش لیٹا بوڑھے کو دیکھ رہا تھا۔ سامی حیران سی نگاہوں سے بوڑھے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ بوڑھے نے سامی کے پیٹ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ سامی نے اپنے پیٹ کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ تو میرا خیال ٹھیک تھا، اس کا ذمہ دار یہی ہے۔ مگر یہ تو نے اچھا نہیں کیا سامی، یہ تو نے بہت برا کیا، اور اس نے بھی بہت برا کیا۔ افسوس افسوس، میں نے تم پر اعتماد کر کے برا کیا۔ تو آقے کی ملکیت تھی سامی۔ میں نے آقے سے تیرے لیے وعدہ کیا تھا، اب آقے میرا جانشین نہیں ہوگا۔ اس قبیلے کا نظام مفلوج ہو جائے گا، ہمارے سارے خواب ڈھیر ہو جائیں گے۔ تیری وجہ سے میرا سارا پروگرام درہم برہم ہو گیا۔ اب میں تیرے لیے کیا کروں سامی؟ میں کچھ نہ کر سکوں گا۔ ہمارا قبیلہ پستیوں میں جا گرا ہے۔ اب جو کچھ کرے گا آقے کرے گا۔ میں آقے کو اس سانحے کی اطلاع دوں گا، اور ممکن ہے اب میں کبھی واپس نہ آ سکوں۔ تو نے مجھے فناہ کر دیا۔ بوڑھا ارساس غار کے دروازے سے باہر نکل گیا، اور میں اور سامی بت بنے خاموشی سے اسے جاتے دیکھتے رہے، اور جب کافی دیر گزر گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا سامی؟ یہ سب کیا ہے؟ کیا تمہارے قبیلے میں مرد اور عورت تعلقات قائم نہیں کرتے؟ میں نے پوچھا۔ کرتے ہیں توسا، مگر میں آقے کی ملکیت ہوں، آقے میرا حقدار ہے۔ ہمارا بچپن ایک دوسرے سے منسوب ہے، اور ہماری سرداری اسی لیے قائم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جوڑے پیدا کرتے ہیں۔ ارساس نے اپنی بہن سے شادی کی، اور اس کے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی، یعنی میں اور آگے اس سے قبل ارساس کے باپ
اور اس سے قبل اس کے باپ کے ہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا، یعنی میں اور آکے۔ اس سے قبل ارساس کے باپ اور اس سے قبل ارساس کے باپ کے ہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اب آکے کے دور میں یہ روایت ختم ہو گئی۔ اب سرداری ہمیں نہیں ملے گی، اور آکے اور ارساس عام لوگ ہوں گے۔ سردار وہ بہن بھائی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے شادی کر سکیں گے، اور پھر یہ سرداری انہی کی نسل میں چلتی رہے گی، بشرطے کہ وہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا کرتے رہیں۔ بات کسی حد تک میرے سمجھ میں آ گئی۔ در حقیقت بوڑھے کی پوری زندگی ناکام ہو گئی تھی، لیکن مکمل غلطی میری نہیں تھی۔ وہ ہمیں ان غاروں میں تنہا چھوڑ گیا تھا۔ سامی نوجوان تھی، امنگوں بھری تھی، اور میں بھی بہرحال انسان تھا۔ اب کیا ہوگا سامی؟ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ آؤ، ہمیں یہ لمحات ایک دوسرے سے الگ نہیں گزارنے چاہیے۔ ارساس کے آ جانے سے رات بڑی بیکل گزری ہے، سامی نے کہا۔ بلا شبہ وہ ایک نڈر لڑکی تھی۔ میں پریشان تھا، آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن سامی کی بے خوفی نے مجھے نڈر کر دیا۔ سامی نے اپنے جذبات کا انتہائی مظاہرہ کیا، کیونکہ وہ اس کی زندگی کے آخری لمحات تھے۔ وہ نڈھال سی ہو کر گھاس کی ڈھیر پر لیٹ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ دوپہر کو وہ کھانے کے لیے بھی نہ اٹھی تو میں نے اسے آواز دی، سامی۔ اس نے کہا۔ وہ جاگ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں سوچ رہی ہوں بابا ارساس کو دیر کیوں ہو گئی؟ وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ کیا تم اس کا انتظار کر رہی ہو؟ ہاں۔ کیوں؟ وہ آئے گا، اور اس کے ساتھ قہر و غضب کی بجلیاں ہوں گی۔ اس نے آج تک میرے قبیلے والوں کی نگاہوں سے مجھے پوشیدہ رکھا۔ وہ بے حد محتاط انسان ہے۔ وہ اپنی نسل سے سرداری نہیں جانے دینا چاہتا۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی خوفزدہ تھا۔ تم دوسرے قبیلوں کے انسان تھے، اس نے نہ جانے کیوں تمہارے اوپر اس قدر اعتبار کیا، لیکن وہی ہوا جس کے لیے اس نے پوری زندگی محنت کی تھی۔ وہ تباہ ہو گیا۔ اب ہم اس کے دشمن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم نے اس کی نسل سے سرداری چھین لی ہے۔ وہ ہم سے انتقام ضرور لے گا۔ مجھے تعجب ہے کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں واپس آیا۔ یہ انتقام کیسا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال وہ موت سے کم نہ ہوگا، سامی نے کہا۔ سامی، کیوں نہ ہم ریت میں چھپی ہوئی شے کے ذریعے سمندر کے راستے فرار ہو جائیں؟ ہم سیاہ پتھروں کے ہتھیار لے کر کیوں نہ دوسری دنیاؤں کی تلاش میں چل پڑیں جن کا تذکرہ بوڑھا ارساس تم سے کرتا رہا۔ میں نے تجویز پیش کی۔ تب سامی نے مجھے بتایا، توسا، میں اس کی بیٹی ہوں، وہ میرا بابا ہے۔ تھوڑی سی غلطی اس کی تھی کہ اس نے تم جیسے خوبصورت قوی ہیکل نوجوان کو میرے پاس تنہا چھوڑ دیا۔ میں جذبات میں بہہ گئی۔ میں نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو مجھے آگے سے ملتا۔ میں قبیلے سے دور تھی، لیکن میری فطرت قبیلے کی دوسری لڑکیوں سے مختلف نہیں تھی۔ اور توسا، میں بابا کی وفادار بھی ہوں۔ میں نے ایک غلطی کی جس سے میرے بابا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، چنانچہ وہ مجھ سے انتقام لینے میں حق بجانب ہے۔ میں نے اسے ایک بڑا دکھ دیا ہے، لیکن دوسرا بڑا دکھ میں اسے نہیں دینا چاہتی۔ اس نے پوری زندگی محنت کر کے جو چیز بنائی، اگر اس سے میں فائدہ اٹھاؤں تو پھر اس کے پاس رہ کیا جائے گا؟ کیا اپنی اس ناکامی پر اس کا دل تڑپ نہ اٹھے گا؟ میں اسے دوسرا دکھ نہیں دینا چاہتی، اور نہ میں اسے ایسا کرنے دوں گی۔ اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں سیاہ پتھر کے ہتھیار سے تمہیں ہلاک کر دوں گی۔ میں نے تمہیں اپنے جسم کی ساری رانائی دے دی، اس کے عوض میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا۔ تم میری راتوں کا خراج اس طرح ادا کرو کہ میرے ساتھ خود کو بھی بابا کے انتقام کے حوالے کر دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں خوشی سے مرنا پسند کروں گی۔ میں بابا سے دوسری بار غداری نہیں کر سکتی۔ میں اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ بے شک وہ درست کہہ رہی تھی، اس کی ذمہ داری مجھ پر بھی عائد ہوتی تھی۔ میں نے بوڑھے کے اعتماد کو تباہ کیا تھا، سزا کا حقدار میں بھی تھا۔ چنانچہ میں نے اس سے وعدہ کیا
کہ اس کے ساتھ میں بھی سزا قبول کرنے کو تیار ہوں، اور وہ میرے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئی۔ پھر سورج ڈھلا ہی تھا کہ پہاڑوں کے نزدیک غیظ و غضب کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ وہ آ گئے تھے اور غیظ و غضب کا طوفان لائے تھے۔ آؤ دیکھیں بابا میرے لیے کیا سوغات لایا ہے۔ پوری بستی امڑ آئی تھی۔ ان کی سربراہی آکے اور ارساس کر رہے تھے۔ آکے کے منہ سے جھاگ ابل رہے تھے۔ وہ سخت طیش میں معلوم ہوتا تھا۔ غاروں سے کچھ دور وہ رک گئے۔ بستی کے لوگ ہماری طرف گھونسے لا رہے تھے، ہتھیار بلند کر کے ہم سے نفرت کا اظہار کر رہے تھے، اور آگے خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر طوفان ساکن تھا۔ تب بوڑھا ارساس آگے بڑھا اور مضبوط قدموں سے ہمارے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے سامی کا ہاتھ پکڑا اور اس سے آگے بڑھا دیا۔ لوگوں، دیکھو یہ میری لڑکی ہے، دیکھو یہ آگے کی امانت ہے جس کا اسے انتظار تھا، لیکن دیکھو اس نے قبیلے سے غداری کی ہے، دیکھو اس نے اجنبی سے خود کو داغدار کر لیا ہے، دیکھو اس نے میری نسل کی سرداری ختم کر دی ہے۔ ہاں، تم میں سے وہ سردار ہوں گے جو صاف گو ہوں گے، جن کی نسل برقرار رہے گی۔ یہی اصول ہے اور یہی انصاف۔ سامی کے پیٹ میں اجنبی کا بچہ ہے، دیکھو میں غلط نہیں کہتا۔ اس نے سامی کے جسم سے پتے ہٹا کر اسے برہنہ کر دیا۔ قبیلے والے پھر ہتھیار ہلانے لگے، اور پھر بوڑھا پیچھے ہٹا اور بولا، اور دیکھو یہ اجنبی ہے جسے ہم نے پناہ دی، جسے ہم نے عزت دی۔ اس نے ہمیں دکھ دیا، یہ ہمارا دشمن ہے۔ اس لیے لوگوں، سرداری چھوڑنے سے قبل میرا آخری حکم سن لو۔ غداری کے الزام میں ان دونوں کو آگ کی سزا دی جائے گی۔ آگ تیار کر لی جائے اور ہم وقت کے منتظر ہیں۔ مجمع پھر شور مچانے لگا۔ تب آگے آیا۔ اس نے اپنا لمبا نیزہ بلند کیا اور اس کے ساتھ بہت سے آدمی آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے مجھے اور سامی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تمہیں ہمارا فیصلہ منظور کرنا ہوگا، بولو کیا تم جنگ کرو گے یا ہمارے فیصلے کے سامنے سر جھکا دو گے؟ مجھے فیصلہ منظور ہے، سامی نے آہستہ سے کہا۔ تب آگے بڑھو، بستی کا الاؤ تمہارا منتظر ہے، آکے نے کہا اور نیزوں سے ہمیں اشارہ کیا۔ سامی نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم آگے بڑھنے لگے۔ ہجوم نے ہمیں راستہ دیا۔ آگے اور اس کے ساتھی ہمیں آگے آگے لے کر چل رہے تھے۔ میرے جسم سے مختصر لباس نوچ دیا گیا تھا۔ سامی پہلے ہی برہنہ ہو گئی تھی اور ہم آگے بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ بستی کے نزدیک پہنچ گئے۔ بستی میں موجود عورتوں اور بچوں نے نفرت سے ہاتھ ہلاتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ ہم ہر ایک کی نفرت کا شکار تھے۔ سامی بالکل خاموش تھی، میری گردن بھی جھکی ہوئی تھی، اور پھر بستی کے وسط میں ہمیں لکڑیوں کے اس الاؤ کے پاس لے جایا گیا جو ہماری آخری منزل تھی۔ شاید بوڑھا ارساس اس تمام وقت میں یہ الاؤ تیار کراتا رہا تھا۔ اس نے الاؤ کی یہ لکڑیاں درختوں کے علاقے سے منگوائی تھیں۔ لکڑیوں پر جلنے والی چربی چھڑکی گئی تھی اور ہم دونوں کو الاؤ کے درمیان بٹھا دیا گیا۔ ہم بالکل خاموش تھے۔ میرے دل میں موت کا کوئی خوف نہیں تھا، بس ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے زندگی کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہو۔ لیکن مجھے سامی پر حیرت تھی، وہ بھی خوف زدہ نہ تھی۔ اور پھر جب لکڑیاں سمٹ کر ہمارے چاروں طرف اکٹھا کر دی گئیں اور ہم ان میں چھپ گئے، تو سامی مسکراتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ توسا، اس نے پیار سے کہا، تم مجھے آگے سے زیادہ پسند ہو۔ اس سے قبل کہ آگ ہمارے جسموں کو چھوئے، آؤ آخری بار محبت سے لپٹ جائیں، آؤ۔ اور میں نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اسی وقت شعلے بھڑک اٹھے، شعلوں کی تپش محسوس ہونے لگی اور سامی کے اعضاء میں پھرتی آ گئی۔ وہ آگ کے قریب آنے سے بیشتر میرے جسم میں سما جانا چاہتی تھی، لیکن شعلوں کی ذہنیں بہت تیز تھیں۔ الاؤ کے شعلے آسمان تک جا رہے تھے۔ آگ نے سامی کو مہلت نہ دی اور اس کے جسم سے لپٹ گئی۔ تکلیف کی شدت سے سامی نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں بھی بدحواس ہو گیا۔ سامی کے سنہرے بالوں نے آگ پکڑ لی تھی۔ میری آنکھیں بھی بند ہونے لگیں۔
لیکن دفتن مجھے محسوس ہوا جیسے میرے جسم کو ایک لطیف توانائی مل رہی ہو۔ میری رگوں پے میں خون کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ آگ کی ہلکی حرارت میرے جسم کو بے حد خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ اور پروفیسر قادر، یہ میرے جسم کی پوشیدہ قوت تھی۔ یہ وہ حرارت تھی جو میرے ذرات کو فضا میں ملی تھی۔ اس حرارت پر وقت کی تہ جم گئی تھی۔ میں خود کو انسان سمجھنے لگا تھا اور میرے ذرات کی پوشیدہ صلاحیتیں سو گئی تھیں، لیکن اس جلن نے مجھے اپنی قوت کا احساس دلایا۔ سامی کا پورا جسم جل رہا تھا۔ وہ کبھی کی مر چکی تھی اور اب اس کا جسم سیاہی مائل کوئلے میں بدل چکا تھا، پگھل رہا تھا۔ چربی کی بو پھیل رہی تھی، خد و خال بدل گئے تھے۔ لیکن میں نے اپنے جسم میں ایک عجیب سی سرخی محسوس کی۔ میری ذرات نے حرارت تازہ کر لی تھی، میری صلاحیتیں جلا پا رہی تھیں۔ میں ایک نیا انسان بن رہا تھا۔ انسانی جسم اختیار کرنے کے بعد میں عام انسان بن گیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اپنی حقیقت پہچاننا چھوڑ دی تھی۔ میں خود کو بھول گیا تھا، لیکن اب مجھے یاد آ گیا۔ آگ کی حرارت، سمندر کی ٹھنڈک میرے لیے جانی پہچانی چیز تھی۔ خوف میری توہین تھا، طاقت میری غلام تھی۔ میں شہنشاہ تھا جس کی اطاعت لازمی تھی، اور آگ کے شعلوں نے مجھے میری حیثیت یاد دلا دی تھی۔